بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بہت سمجھدار ہیں۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں، اور اگر ہمیں ایک ڈاکٹر سمجھ نہیں آتا تو ہم سیکنڈ اوپینین کے لیے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ قانونی مشورہ کرنا ہوتا ہے تو ہم وکیل کے پاس ہی جاتے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں جاتے۔ اگر کسی سے مشورہ کر بھی لیتے ہیں تو ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا جب تک ہم اس مسئلے کے لیے، اس خاص مسئلے کے لیے، اس خاص فن کے ماہر کے پاس نہ چلے جائیں۔ اور جب ہم اس خاص فن کے ماہر کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سیدھا دیکھ لیں، ہمیں کپڑے سلوانے دردی کے پاس جائیں گے، جوتے صحیح کرانے موچی کے پاس جائیں گے، ہمیں گھر بنانا ہے تو ہم آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں گے، بیمار پڑیں گے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ ہمارا جہاز، ہوائی جہاز پائلٹ ہی اڑاتا ہے، بہت اچھا کوئی بہت بڑا ٹرک ڈرائیور نہیں اڑاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جس کا جو شعبہ ہے وہ اس میں کام کرتا ہے، اس میں اس کو مہارت ہے، اس کو صحیح اور اکمل طریقے سے وہی کر سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی موٹی سی بات ہے، لیکن آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہوا چلی ہے اور علماء سے بدظن کیا جا رہا ہے۔ اسلام کے علماء سے لوگوں کو بدظن کیا جا رہا ہے۔ مختلف ویڈیوز وائرل کر کے کچھ ایسے لوگ سوشل میڈیا پر مستقل آ کر بیٹھ گئے ہیں جن کا صرف کام یہی ہے کہ علماء کے اوپر تنقید کی جائے، علماء کے اوپر سے عوام کا اعتماد اٹھا دیا جائے۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی دینی مسئلہ ہو، قرآن سمجھنا ہو، حدیث سمجھنی ہو، تو ادھر آپ کی عقل کام کیوں نہیں کرتی کہ بھئی اب ہمیں اس فن کے خاص ماہر کے پاس جانا ہے۔ بھئی یہ مولویوں نے اپنی دکانیں کھولی نہیں ہیں، اور ان کے پاس جاؤ گے تبھی جنت میں جاؤ گے، ورنہ جنت میں نہیں جاؤ گے۔ بھئی قرآن حدیث آپ کے سامنے، آپ خود پڑھیں، خود رہنمائی حاصل کریں، بے شک آپ پڑھیں، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ علماء کے پاس ہی جائیں گے نا۔ اور پھر ایک بات، آپ کس کا ترجمہ پڑھیں گے؟ علماء کا لکھا ہوا ہی تو ترجمہ پڑھیں گے، علماء کی لکھی ہوئی تفسیر ہی تو پڑھیں گے۔ اب اگر آپ انگلش میڈیم اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں تو آپ اس میں تو اردو میں لکھی بھی ہوگی، تو آپ اردو کیسے پڑھیں گے؟ یا اگر آپ کو انگلش تفسیر دی جائے گی تو آپ کو بے شک انگلش آتی ہے، لیکن کچھ ٹیکنیکل ٹرمز ہوتی ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں، تو ان کا معنی کیسے سمجھیں گے آپ کو پتہ ہے کہ آپ فزکس کی بک رکھ لیں ساتھ اور ڈکشنری رکھ لیں۔ اب آپ بولیں کہ بھئی میں اس فزکس کی بک کو، کیونکہ ڈکشنری میرے پاس ہے، میں اس کو پڑھ لوں گا، تو آپ مجھے بتائیں آپ کہاں سے کہاں نکل جائیں گے؟ اسی طرح کیمسٹری، آپ کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بایو ہے، یہ جو اس قسم کے سبجیکٹس ہیں کہ آپ اس کو ڈکشنری کھول کر پڑھ سکتے ہیں، ان کو سمجھ سکتے ہیں، آپ کہیں کے کہیں نکل جائیں گے۔ اسی طرح علماء قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تفاسیر پڑھتے ہیں، لغت پڑھتے ہیں اور شروحات پڑھتے ہیں، اور اس کے پیچھے وہ باقاعدہ ایک پورا سلسلہ ہے، نصاب تعلیم ہے۔ آپ کبھی جائیں کسی مدرسے کی ویب سائٹ کے اوپر اور ان کا جو درس نظامی کا سلیبس ہے وہ کھول کر دیکھیں کہ اس میں کون کون سے فنون پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عالم تیار ہوتا ہے، اس عالم کے تیار ہونے کے بعد وہ پھر لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور وہ اپنے فن کا ماہر ہے۔ تو ہم ہر طرف سے دین کے معاملات کو چھوڑ کر ہر طرف ہماری عقل کام کرتی ہے کہ خاص فن کے ماہر کے پاس ہی جانا ہے، لیکن صرف دین کے معاملے میں ہماری عقل کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک کامن سینس ہی بات ہے نا۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ جتنے بھی لوگ اس وقت سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور علماء سے لوگوں کو بدظن کر رہے ہیں، ان کو آپ سننا چھوڑ دیں، ورنہ ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ یہ علماء ہی ہیں کہ جن کی بدولت آج ہماری مساجد میں ہمیں کانوں میں اذان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ کو جمعہ پڑھا رہے ہیں، آپ کو عیدین پڑھا رہے ہیں، آپ کے نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، آپ کے نکاح پڑھا رہے ہیں۔ اسلام کا ایک تشخص ان مدارس، ان علماء کی وجہ سے ہمارے ہاں موجود ہے، ورنہ جن جگہوں پر دنیا کا آپ سروے کر لیں، جن جگہوں پر مدارس پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا، علماء وہاں پر اب نہیں بن رہے، حفاظ وہاں پر نہیں ہیں، وہاں کی مساجد کے حال آپ جا کر دیکھیں، وہاں کے امام صاحبان کو آپ جا کر دیکھیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ آپ کو کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے
پھر آپ بولتے ہیں کہ بھئی یہ علماء تو سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو وائرل ہو گئی، کوئی خطرناک سی ویڈیو آ گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، غلط تھی. لیکن کیا ایک فرد کے جرم کی وجہ سے ایک ڈاکٹر اگر شراب پی لیتا ہے تو سارے ڈاکٹر خراب ہو گئے؟ اگر ایک شخص جرم کر لیتا ہے تو کیا اس طبقے کے سارے لوگ خراب ہو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس نظریے سے ہم دنیا کے ہر شعبے کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے ہر معاملات کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں، لیکن صرف دین کے معاملے میں ہم اس طرف نہیں سوچتے، بلکہ ہم اس کو ایک الگ رخ دے بیٹھے ہیں. اب آپ علماء سے دور رہ کر اب خود اپنا جائزہ لیں اگر کہ کیا ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے، کیا ہمیں نماز صحیح پڑھنی آتی ہے. اب تو یہاں تک حملے ہو رہے ہیں کہ علماء نے، یہ علماء کی بنائی ہوئی نماز ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ. یہ ہمیں علماء سے کس حد تک وزن کیا جا رہا ہے. تو آپ علماء کی صحبت میں رہیں اور علم دین حاصل کریں. جب آپ علم دین حاصل کریں گے تو تبھی آپ ایک علم کہتے ہیں نا نور ہے. اب اندھیرا ہے، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن جب آپ کے علم آئے گا نا دماغ کے اندر، جب علم آئے گا سینے کے اندر، تب آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو روشنی ملے گی، اچھا صحیح غلط کی تمیز آپ کو ہوگی. اور اگر آپ علماء سے بدظن رہیں گے، علماء سے دور رہیں گے، تو پھر علم کیسے حاصل کریں گے؟ کیا آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی صرف کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بنا ہو اور جو ہے وہ سرجن بن گیا اور لاؤ بھائی میں آپریشن کروں گا؟ ایسے شخص کے ہاتھ میں آپ کسی عزیز کو دیں گے اپنے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. اچھا بھائی چلو میں خود سے پڑھ کر جو ہے نا میں وکیل بن گیا، میں خود سے پڑھ کر میں جج بن گیا، کوئی پھٹکنے بھی نہیں دے گا، مار کے نکال دے گا، کہے گا پاگل ہو گیا. تو خاص انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر اس شعبے میں کام کرتے ہیں. تو خدا را جس طرح ہم دیگر زندگی کے معاملات میں ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرتے، تو اس معاملے میں بھی ہمیں خاص توجہ رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.